جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو قیاس کر رہے ہیں ملائکہ کے موقف کا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، کہ ملائکہ نے اعتراض کیا ہے آدم کے خلافت پر، اور خوب جملے ان کے یاد رکھیے، میں نے کہ جملے انہوں نے بہت سخت جملے کیا نسبت دی ہے ملائکہ کے متعلق، کہ انہوں نے تنقید بھی ہو رہی ہے اس صاحب خلافت کی، یعنی آدم علیہ السلام کی وہ تنقید کر رہے ہیں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ آدم تو وہ ہیں جو من یفسد فیہا، زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ دیکھیں یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں قیاس مع الفارق؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملائکہ، ان کی بات ہو رہی شیعوں سے، ملائکہ جو اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بناؤں گا۔ اب یہ خلیفہ کون ہے نہیں بتایا، خلیفہ کون ہے؟ انی جاعل، میں زمین پہ ایک خلیفہ بناؤں گا۔ دیکھیں آیت تو یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے آیت کو، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ، ایک جانشین بناؤں گا، زمین پہ ایک جانشین بناؤں گا۔ اب یہ جانشین کون ہے یہ تو نہیں بتایا نا، اور اسی آیت سے پتہ چل جاتا ہے، گرچہ جو عامہ مفسرین ہیں، جماعت عمریہ کے مفسرین، وہ ان باتوں سے غافل ہیں، یہ طاہر قادری خود بھی غافل ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملائکہ نے یہ جو بات کہی ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ صاحب خلافت سے کی بات ہو رہی ہے، کہ یعنی آدم علیہ السلام جو صاحب خلافت ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ملائکہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ آپ ان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور ناحق خون بہائے گا۔ یہ عام طور پہ یہ اس طرح پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ جملہ بہت خطرناک جملہ ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام نبی ہیں، سب جانتے ہیں کہ کسی نبی کی بے احترامی کرنا چاہیے کہ اس کو آپ گالی دیں، آپ ایک شخص کو مفسد کہیں، فاسد کہیں، یہ گالی ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کہیں فلاں شخص فاسد، بالکل یہ گالی ہے، کہ یہ ناحق خون بناتا ہے، یہ قاتل آدمی ہے، بے گناہ انسانوں کو مار ڈالتا ہے، یہ تو گالی ہے۔ تو عامہ جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہی ہے کہ ملائکہ نے کن سے کہا؟ ہاں آدم علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو فاسد ہے، یہ تو خون بہائے گا، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب ملائکہ کا تکفیر ہے۔ طاہر قادری کے نزدیک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالو، یہ کلمہ قالو، ملائکہ نے جواب دیا، بولنے والا کون ہے؟ ملائکہ، یہ طاہر قادری کے نزدیک یہ سب ملائکہ ہیں، سب ملائکہ، ہمارے نزدیک یہ سب ملائکہ نہیں ہیں، یہ ملائکہ میں سے دو فرد تھے، وہ بھی بہت نچلے درجے کے ملائکہ میں سے تھے، سب ملائکہ کا یہ قول نہیں تھا۔ پھر یہ جو کہا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، یہ زمین پر رہنے والے آدم علیہ السلام سے پہلے جو نسناس تھے، جو جن ہوتے تھے، ان مخلوقات کے متعلق ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہاں تو کیا کہا اللہ نے؟ میں زمین پہ ایک خلیفہ بناؤں گا، خلیفتن، میں ایک خلیفہ بناؤں گا، ایک خلیفہ۔ اب وہ ایک خلیفہ کون ہے وہ توضیح نہیں دی، تو وہ ملائکہ، طاہر قادری کے نزدیک ملائکہ نے کہا کہ آدم تو فاسد ہے، آدم تو قتل کرے گا، آدم فاسد ہے، آدم علیہ السلام قتل، یہ سب ملائکہ کو طاہر قادری نے کیا کر دیا؟ سب ملائکہ کو کافر بنا دیا، کیونکہ کسی نبی کو گالی دینا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فاسق ہے، فسق ہے، کسی نبی کو گالی دے وہ تو بالاجماع کفر ہے، بالاجماع کو سب ملائکہ کو اس نے کافر بنا، حالانکہ یہ ملائکہ کا جو قول ہے، یہ ملائکہ کا قول جو ہے سب ملائکہ کا قول نہیں ہے، کچھ ملائکہ کا قول ہے، مان بھی لے کہ سب ملائکہ کا قول ہے، یہ آدم کے متعلق نہیں ہے۔ کیوں آدم کے متعلق نہیں ہے؟ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملائکہ آدم علیہ السلام کے متعلق یہ کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آدم کو گالی دے، یہ نستجیر باللہ فاسد ہے، قاتل ہے، ہاں میکائیل علیہ السلام، ملائکہ مقربین، حملہ عرش گالی دیں حضرت آدم علیہ السلام، سب کا نستجیر باللہ مرتد بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر جو ملائکہ کا جو قول ہے، مان بھی لے کہ یہ سب ملائکہ کا قول ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے۔ ان کا یہ جملہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ نہایت ادب کے ساتھ، نہایت تواضع کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے اختلاف کیا ہے۔ اللہ سے اختلاف کرنا کفر ہوتا ہے، طاہر قادری کو پتہ بھی نہیں ہے، طاہر قادری کی تقریر آپ سنیں، کہتے ہیں یہاں پہ دو طرح کے اختلاف ہوئے ہیں، ایک اختلاف ہے جو مذموم نہیں ہے، ایک اختلاف ہے جو مذموم ہے، وہ اختلاف جو مذموم ہے وہ ابلیس کا ہے، اور اختلاف جو مذموم نہیں ہے وہ کس کا ہے؟ ملائکہ کا ہے۔
یہ اس کو بات کرنے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ملائکہ نے اختلاف کیا، کس سے اختلاف کیا ہے؟ ملائکہ نے اختلاف کیا ہے تو اللہ سے اختلاف کیا ہے اس کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرنا یہ ملائکہ مقربین، ملائکہ کا یہ کسی عام مسلمان کی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن سے اختلاف کریں، کہتے ہیں کسی مسئلے پہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ کرو، آپ کہتے ہیں کہ میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، تو سب مسلمان آپ کو کہیں کافر ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کچھ نماز واجب، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نماز کو نہیں مانتا، قرآن کیا ہے تو میں قرآن سے اختلاف۔ اور اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرنا کفر ہے۔ طاہر قادری کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ ملائکہ نے اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف بری بات۔ ملائکہ نے اللہ سے اختلاف نہیں کیا ہے، ملائکہ نے نہایت ادب سے، حالانکہ یہ بھی سب ملائکہ کا قول نہیں ہے، ہمارے نزدیک صرف 2 ملک کا قول ہے، ابھی حدیث دکھائیں گے آپ کو۔ وہ بھی نہایت ادب سے انہوں نے سوال کیا ہے، وجہ پوچھا ہے کہ آپ ایسے کو، کیونکہ زمین میں سے پہلے جو لوگ رہتے تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ جنات ہوتے تھے اور نسناس ہوتے تھے، خلائق ہوتے تھے، انہوں نے بہت سارے گناہ کیے تھے، تو ملائکہ کو اللہ نے بھیجا تھا ان کو زمین سے پاک کرنے کے لیے، زمین کو ان سے دور کرنے کے لیے۔ تو ان ملائکہ نے کہا کہ ان کو نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ ہیں، جو معصوم ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، یہ فساد کرے گا، یہ غارت کرے گا، یہ فاسدہ ہے، یہ قتل کرے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک عام مسلمان کو کوئی گالی دے تو وہ فسق ہوتا ہے، کسی نبی کو گالی دینا تو کفر ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ ملائکہ کو صرف اتنا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہے، اب وہ خلیفہ کون ہے وہ نہیں جانتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے میرے عزیز ملائکہ کی جہل کا، کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ان کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو گمان ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ جو خلیفہ بنائے گا وہی جو اہل زمین پہلے ہوتے تھے، جو اہل زمین تھے آدم علیہ السلام تک، نسناس تھے، جنات تھے، جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کو خلیفہ۔ تو سوال کیا یہ کہ کیا آپ ان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں؟ تو اس کا قیاس امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیوں نہیں ہے؟ اس کا قیاس اس لیے نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بالنص جانتے ہیں کہ خلیفہ میں خود ہوں، ملائکہ نہیں جانتے کہ متعین آدم علیہ السلام کا خلافت پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ نہیں جانتے۔ تو اس لیے پوچھا کہ آپ اے اللہ ایسے فاسد لوگ، فاسق لوگ جو قتل کریں گے، جو خون بہائیں گے، ان کو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اس کو خلیفہ بنائیں گا۔ ملائکہ نہیں جانتا کہ منصوص بالخلافہ کون ہے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ خلیفہ بنانے کا حق اللہ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بنائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن اب وہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا یہ ملائکہ کو نہیں معلوم۔ ملائکہ کو معلوم ہوتا تو یہ جملہ نہیں کہتے، آدم علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس سے قیاس ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، سب کو پتا تھا کہ منصوص بالنص کون ہے، منصوص بالنص، متعین بالتعین، مستخلف بالاستخلاف، جس کو خلیفہ بنایا گیا تھا تعین کے ساتھ، نص کے ساتھ، وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور ان کو جو تعین کیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے نہیں کیا تھا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی، یہ داماد میرا رشتہ دار ہے، اچھا آدمی ہے، خلیفہ بناتے ہیں اس کو اللہ نے تعین کیا تھا۔ تو اس لیے جب امیر المؤمنین علیہ السلام خود یہ اعتراف کرتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ خلافت کا مستحق میں ہوں، یہ استحقاق امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے، خالق کون کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو استحقاق ہے۔ اس لیے وہ اس مسئلے پہ کہ ان کو بعد میں سمجھایا گیا کہ بھئی ابو بکر خلیفہ کا مستحق، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو اپنا آپ کو خلیفہ کہا، خلیفہ کا مستحق میں ہوں اس لیے کہ میں اللہ کی جانب سے منصوص ہوں۔ تو یہ اور ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کا اور ملائکہ کا جو قیاس ہے، قیاس مع الفارق ہے یہاں پر۔ دوسری بات میرے عزیزو، جو دلیل ہے کہ ملائکہ نہیں جانتے تھے کہ معین کہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ اہل زمین میں سے نہیں ہے، وہ آسمان میں ایک اللہ مخلوق خلق کرے گا جس کا نام آدم ہوگا، جس کے سامنے ملائکہ سجدہ کریں گے، وہ خلیفہ ہوگا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی دوسری دلیل یہ ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ نے بتایا، تصریح کیا کہ آپ نہیں جانتے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اچھا، جب یہاں پہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ نے اللہ کے سامنے عرض کیا۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ نے سب ملائکہ سے کہا، اللہ نے کس سے کہا؟ سب ملائکہ سے
انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان کیا، اعلان عام کہ میں زمین پہ خلیفہ جانشین اپنا بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ قالو، یہ بولنے والے کون تھے؟ بولنے والے کون تھے جنہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا؟ یہ سب ملائکہ نہیں تھے عزیزو، ہمارے نزدیک، جماعت مخالفین کے نزدیک ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے، تفسیر میں احادیث ان کے نزدیک بہت کم ہے میرے عزیزو۔ میں ایک ان کے آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، یہ کتاب ہے تفسیر القرآن الکریم شیخ محمد عبدو، جامعۃ الازہر کے بہت معروف مشہور عالم، جزء اول تبع المنار، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 7 پہ، یہ مقدمے میں، اپنی تفسیر کے مقدمے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا الرِّوَایَاتُ الْمَأْثُورَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ روایات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں تفسیر میں دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جو شان ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا شان ان کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات الہی، تلاوت کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، گناہوں سے ان کو پاک کرتے ہیں، بری عادات سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہی ہے، مشن ہی یہی ہے اللہ کی جانب سے، کہ وہ اللہ کا جو کلام ہے خلائق تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا؟ بزے کی تو بات یہ ہے کہ عقل کہاں ہے مسلمانوں کی؟ اللہ کی جانب سے مشن کیا ہے کہ اللہ کے آیات سب تک پہنچائیں۔ تو جب مرے تھے، اس وقت جب وفات ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بلکہ شہادت ہوئی تھی، اس زمانے میں قرآن نہ جمع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سے کم لوگوں کو آتا ہے۔ وہ اب قرآن کے متعلق جب یہ قرآن سے متعلق بات کریں گے نا قادری، اس وقت ہم بتائیں گے کہ جماعت عمریہ کا اصل عقیدہ، یہ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے جو ان کے عوام جانتے ہیں، ان کے علماء جو ہیں وہ زبان سے رٹا لگایا ہوا وہ کہتے ہیں قرآن کے متعلق، ایک عقیدہ ہے جو ان کی کتابوں میں ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو ان بخاری مسلم کا اپنا عقیدہ ہے، جو احمد بن حنبل کی مرویات صحیح ہیں جن پہ ان کا ایمان ہے، وہ اب ہم جواب ہم آپ کو دکھائیں گے، تو پھر وہ تو پتہ چلے گا نا کہ وہ ہندو کا بھی عقیدہ وہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم جب آپ کو وہ دکھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کے متعلق ان کا اصل عقیدہ کیا ہے، کہ قرآن کی تاریخ ان کے نزدیک کیا ہے۔ جب وہ دنیا سے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت کم صحابہ نے پڑھا تھا، اور قرآن کسی کے پاس تو تھی ہی نہیں سوائے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن پڑھائے، قرآن سکھائے، تعلیم قرآن دے۔ اچھا، بڑی بات ہے، جو شخص ساری عمر اس کے کام یہ قرآن سکھائے، اس سے تو احادیث تو بہت ہونی چاہیے تفسیر قرآن میں۔ تفسیر قرآن مثلا یہ آئے خلقت آدم علیہ السلام ہے، ملائکہ نے اختلاف ہے، اس میں تو بہت ساری احادیث ان کے پاس ہونی چاہیے، حدیث ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ محمد عبدو کہتے ہیں کہ مرویات معثورہ فی التفسیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التفسیر والصحیح من هذا ذاک قلیل، کہتے ہیں ہمارے پاس صحیح احادیث تفسیر میں بہت کم ہیں۔ وَأَكْثَرُ التَّفْسِيرَ الْمَأْثُورَ الَّذِي قَدْ سَرَى إِلَى الرُّوَاةِ من الزنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير۔ اکثر جو ہمارے پاس تفاسیر ہیں جو روایت سے ہمیں پہنچے ہیں وہ کن سے مروی ہیں؟ تفسیر میں اکثر ہماری روایات، یہ خود اعتراف ان کا، وہ کن کی ہے؟ زنادقہ، زندیقوں کے، زنادقہ کی تفاسیر حدیث، ایک شخص زندیق ہے بھائی، اس کو اپنا اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے۔ زنادقہ یہود اور زنادقہ فارس بولتے ہیں ایران کو، وہ مسلمت اہل کتاب، اور جو اہل کتاب یہود نصارہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہوئے، وہ ان کے مرویات کو ہم نے داخل کیا ہے تفسیر میں۔ اس کا قول ہے، یہ کہتا حافظ ابن کثیر کا بھی یہ قول ہے، وَجُلُّ ذَلِكَ خِرَافَاتٌ وَمُفْتَرَيَاتٌ، اغلب ہم یہ کہتے ہیں، اغلب کہتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ صحیح احادیث ہمارے پاس کم ہے، اس کے بعد وہ اکثر جو احادیث ہمارے پاس ہیں جُلُّ ذَلِكَ وہ کیا ہے؟ خرافات ہیں، خرافی باتیں، مفتریات ہیں، بلے ومفتریات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابہ، کہ اس میں سے
صحابہ نے بھی انہیں مفتریات پہ ایمان لایا، صحابہ نے بھی انہیں مفتریات پہ، انہیں زنادقہ کی باتوں پہ ایمان لایا. ولذلك قال احمد، اسی لیے احمد بن حنبل نے کہا ہے ثلاثة ليس لها اصل التفسير والملاحم والمغازی. احمد بن حنبل کا قول ہے کہ تین چیزیں یہ ہیں کہ ان میں کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس ہے ہی نہیں. احمد بن حنبل کا ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. اس میں ایک ہے مغازی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پہ کیا گزرے ہیں، ان کے غزووں میں کیا، ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں. احمد کا قول. تفسیر ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں. اور ایک ہے ملاحم. ملاحم کس کو بولتے ہیں؟ فتن آخر الزمان میں. آخر الزمان میں اچھا. الاتقان فی علوم القرآن تالیف ابو بکر السیوطی. یہ سیوطی صاحب کی معروف و مشہور کتاب الاتقان، اور ان کی کتاب در منثور جو جماعت مخالفین کی سب سے اہم کتاب جو مرویات میں، تفسیر مرویات میں جمع کیا انہوں نے، وہ کون سی ہے؟ ایک تو طبری ہے، ایک تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہے، ایک تفسیر ہے کیا ہے؟ تفسیر در منثور ہے. اور یہ اس فن میں بہت خبیر آدمی ہیں، اس فن میں بہت مہارت رکھتے ہیں. الاتقان ان کی کتاب ویسے بھی مشہور ہے. الاتقان چھاپ دار الفکر 1429 میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 552 میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتا ہے زرکشی نے برہان میں فرمایا ہے کہ قرآن میں جو شخص تحقیق کرے گا، وہ تفسیر مانگے گا، اس کے لیے چار اس کے پاس کیا ہے؟ 4 منابع ہیں تفسیر کے. سب سے پہلا منبع کون سا ہے تفسیر کے لیے؟ لازمی بات ہے النقل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بہترین جو قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ لازمی بات ہے مفسر قرآن، جو اللہ کی جانب سے وہ ڈیوٹی اس کی کہ تفسیر قرآن کریں. ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. کتنے حدیث ہے تمہارے پاس؟ جماعت ہمارے بتاؤ ہمیں کتنی حدیث ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآنی آیات میں اتنے مبہمات الا ماشاء اللہ، اتنے متشابہات، اتنی کہانیاں، انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں، کچھ تفسیر ہمارے پاس نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے. ابھی تم نے خود روایت آیت نقل کیا ہے طاہر قادری نے، سب ملائکہ کو، اور صرف طاہر قادری کی بات نہیں ہے، جماعت عمریہ کے جل مفسرین نہیں ہے. کہتے ہیں ملائکہ نے کہا کہ آدم جو ہے کیا کریں گے؟ آدم وہ زمین پہ فساد کریں گے. آدم کو گالی دی. اتنا دیا نہیں رکھا تم نے کہ آدم کو گالی دینا کفر ہے. سب ملائکہ کو تم نے مرتد بنا دیا، واجب القتل بنا دیا. سب سے پہلا منبع کون ہے؟ نقل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع فإنه كثير. لیکن حدیث میں ہمارے پاس جو تفاسیر ہیں، تفسیر میں روایت ہیں حدیث کی، اس میں برخبردار رہیں کہ اس میں ضعیف بہت ہے اور موضوع بہت ہے، جھوٹی احادیث بہت ہیں. قلت الذي صح من ذلك قليل جدا بل اصل المرفوع منه في غاية القلة. کہتا ہے کہ صحیح حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس بہت کم ہے. صحیح حدیث تفسیر میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلیل جدا کا کیا مطلب؟ بہت کم ہے. بل اصل المرفوع منه، مرفوع بولتے ہیں اس حدیث کو جو نسبت دیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع کیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے وہ بہت ہی کم ہے. وَسَأَسْرِدُهَا كُلَّهَا فِي آخر الكتاب انشاءاللہ. اور آخر کتاب میں منصب احادیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے میں ان سب کو جمع کروں گا آخر کتاب اتقان میں. کتنے احادیث جمع کیے ہوں گے اس نے؟ سیوطی جو صاحب در منثور ہے، مرویات پہ اس کو کافی احاطہ ہے کہ اس کی کتاب ہے جمع الجوامع. سب سے بڑا جو جماعت مخالفین کے پاس احادیث کا جو مجموعہ جمع الجوامع، کس کی تصنیف؟ سیوطی کے. در منثور تفسیر میں، مرویات کی تفسیر مروی ہے، سب کو جمع کیا اس نے. اچھا آخر کتاب میں کہتا ہے اسی اتقان کے آخر میں سب احادیث کو جمع کروں گا جو صحیح ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. قرآن کی کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. کتنے آیات ہیں؟ 6600 کچھ آیتیں ہیں. اچھی بات ہے. تو ان جماعت نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل سنت والجماع. سنت سے کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی بات ہے، آپ اہل سنت ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ہاں، قرآن سکھانا. تو آپ کے پاس تو بہت ساری، آپ تو ہماری طرف اقلیت میں بھی نہیں تھے نا کہ آپ کو جلایا گیا ہو، آپ کو برباد کیا گیا ہو. حکومتیں ہمیشہ آپ کے پاس، آپ کے علماء ہمیشہ حکومتوں سے پیسے لیتے رہے، آپ کے صحابہ کے پاس حکومت، اس کے بعد تابعین کے پاس حکومت. آپ کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ
سیوطی کہتے ہیں کہ احادیث جو مروی احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں بہت کم ہے، اور میں اس کتاب کے آخر میں ان احادیث کو جمع کروں گا تو قرآن کی 6666 آیات ہیں، تو ان کے پاس کتنی احادیث ہوں گے جو سیوطی نے آخر اتقان میں جمع کیا؟ آپ گنتی کر لیں، 30 سے کم ہے۔ میں نے ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے حساب کیا، گنتی کیا کہ وہ کتنے 28 حدیث ہیں مجھے جو یاد پڑتا ہے، 28 کے لگ بھگ حدیث ہیں، 30 کے لگ بھگ۔ اب بہت عرصہ ہوا اس نے اتقان، اسی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے آخر میں اسے لایا ہے۔ اب شاید ہو سکتا ہے میری یادداشت کچھ بہت سال ہوئے مجھے، میں نے جو گنتی کیا تھا، اب شاید اوپر کچھ نیچے ہو، آپ خود ملاحظہ کیجیے وہ اتقان کے آخر میں، ٹھیک ہے عزیزو؟ تو ان کے نزدیک تفسیر میں حدیث کم، بہت کم ہے۔ ہمارے نزدیک الحمدللہ تفاسیر میں احادیث بہت زیادہ ہے، احادیث بہت زیادہ ہے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ نے نہایت ادب سے کیا تھا، اور ملائکہ نے یہ کوئی اختلاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ شخص کہتا ہے اختلاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرمان ہے نہ ماننا، اس سے اختلاف کرنا، یہ ملائکہ کے لائق، ایک عام مسلمان کے لائق کام شان نہیں ہے۔ اب وحی اللہ کا فرمان قرآن میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے گزرے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا کلام نے ہم نے تسلیم کیا، ہم نے ایمان لایا، اور ہم نے کہا جو ایمان نہیں لاتا، جو تصدیق نہیں کرتا اس پہ لعنت۔ اب اگر کوئی مسلمان اللہ کی کسی ایک آیت سے مخالفت کرے، اس کو کیا کہیں گے زندیق ہے نا، مرتد ہے۔ تو یہ طاہر قادری کو اتنی عقل نہیں ہے، اس کی تقریر آپ خود سن لیجئے۔ جب ملائکہ کے متعلق ملائکہ نے اختلاف کیا، اور اختلاف اچھی بات ہے، اختلاف بری بات نہیں، اللہ سے اختلاف کرنا یہ کفر ہے۔ ملائکہ نے اختلاف نہیں کیا ہے، ملائکہ نے تفسیر مانگا ہے، استفسار کیا کہ یا اللہ میں جانشین بنانے والا ہوں۔ آدم کا پتہ نہیں تھا ان کو، آدم علیہ السلام کا، زمین پہ کچھ لوگ رہنے والے تھے پہلے کافر، جنات میں سے، نسناس میں سے، دوسرے مخلوقات میں سے، تو یہ تو فاسد لوگ، ان کو آپ خلیفہ بنائیں گے یا اللہ تو ان کو خلیفہ بنائے گا؟ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ پوچھنے والا، کیونکہ ملائکہ کو پتہ ہے کہ گناہگار خلیفہ نہیں ہو سکتا، فاسد خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس جملے پہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب ملائکہ کا قول بھی نہیں ہے، 2 ملائکہ کا قول ہے، اور وہ ملائکہ نے جو یہ بھی کہا تھا، ملائکہ تھا، وہ بھی ان پہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوا تھا، اور وہ جو ہے انہوں نے طواف کہاں سے شروع ہوا؟ طواف یہیں سے شروع ہوا کہ جن ملائکہ نے اللہ سے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تعالیٰ ان سے محجوب ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا رحمت چھین لیا تھا۔ پھر انہوں نے 5ویں آسمان میں، 4تھے آسمان میں بیت المعمور کے ارد گرد انہوں نے طواف کیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے تو طواف کا اصل بھی وہیں سے شروع ہوا تھا۔ تو اس کے متعلق ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں، ہم کچھ احادیث آپ کو دکھاتے ہیں میرے عزیزوں۔ جماعت مخالفین کے پاس تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں وہ احادیث دکھاؤں، یہاں پہ ایک نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، قالوا، اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، قالوا، تو جل مفسرین جو ہیں، مفسرین وہ کہتے ہیں سب ملائکہ نے کہا، ملائکہ کا یہ قول ہے، جبرائیل، میکائیل، سب نے کہا کہ اللہ تو کس کو خلیفہ بنا گیا، یہ تو فاسد ہے، قاتل ہے، نستجیر باللہ۔ تو قالو، عزیزو عربی زبان میں بہت ایسا ہوتا ہے، اس میں قالو انہوں نے کہا، قالو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے کہا، یہ لفظ یہ ضمیر ہے اردو زبان میں، یہ لفظ ان کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سب ملائکہ کی طرف اشارہ ہے یا کچھ ملائکہ کی طرف اشارہ ہے؟ تو یاد رکھیے عزیزو، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زبان میں جب ہم کہتے ہیں اس نے کہا، انہوں نے کہا، تو اس سے مراد وہ سب نہیں ہوتے۔ آپ اردو زبان میں بھی اگر توجہ دیں تو اس کے بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گے، لیکن میں آپ کو وقت نہیں لوں گا کہ اردو زبان کے میں آپ کو کچھ مثال آپ کو دوں، میں قرآنی کچھ مثال دوں گا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ عام ہوتا ہے، مراد اس سے خاص ہوتا ہے، لفظ کل ہوتا ہے، مراد اس سے جز ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ حالانکہ لفظ انہوں نے کہا، یہ عموم پر کہ سب ان ملائکہ نے کہا، اس پہ بھی زیادہ اس کی اتنی خاص دلالت نہیں ہے، لیکن چلے مان بھی لیں کہ لفظ ایسی ہو کہ سب پہ دلالت کرتی ہو، عموم پہ دلالت کرتی ہو، اگر لفظ ایسا اسٹرانگ ہو جس کی دلالت بہت واضح ہو عموم پر،
اس کے باوجود لفظ عام ہو سکتا ہے اور مراد اس سے خاص ہو سکتا ہے. میں اس کے ایک دو نمونے آپ کو دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے یہ آیت ہے سورہ بقرہ قرآن مجید میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. منافقین کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم من الصواعق حذر الموت. یجعلون اصابع کس کو بولتے ہیں؟ انگوٹھیوں کو. اس کو آپ انگوٹھی بولتے ہیں نا، فنگرز. یہ اپنے انگوٹھیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں. رعد ہوتا ہے، برق ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، تو ڈر کے مارے آواز اتنی سخت ہوتی ہے، اس میں بہت دہشت ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. یہ اپنے انگلی ہاتھ کے جو انگلی ہوتے ہیں ان کو کانوں میں ڈالتے ہیں. تو کون انگلیاں الاصابع کوئی ڈال سکتا ہے اپنی جو ہے انگلیاں آپ کانوں میں ڈالتے نہیں، صرف دو انگلی ڈالتے ہیں. یہ دو ڈالیں گے نا عام طور پہ، یہ دو سبابہ جو ہوتے ہیں یہ کان میں ڈال دیں گے کہ آواز نہ سنائی دے. تو اصابعہم کا اصابع عموم پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس سے مراد خاص ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ مبارکہ شورى. والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو زمین پہ تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، کافر تو مسلمان سے زیادہ ہیں، مشرک تو بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ فاسق فاجر اللہ کے دشمن انبیاء کے قاتل زمین پہ رہے ہیں، وہ ملائکہ ان کی استغفار کرتے ہیں؟ نہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ سب کے لیے نہیں. ان میں سے جو صاحب ایمان ہے، جو شیعہ حیدر کرار ہے، شیعہ امیر المؤمنین علیہ السلام، ہمارے پاس حدیث ہے، جو شیعہ امیر المؤمنین علیہ السلام توبہ کریں ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ آیت ان کے شان میں ہے. تو لفظ عام ہے یستغفرون لمن فی الارض، لیکن یہ دلالت اس کی جو ہے مراد اس سے خاص ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ تدمر كل امر تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. جب قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تو وہاں پہ بہت سخت بات چلی، بہت سخت ہوا چلی. تدمر كل شيء بامر ربها، سب چیزوں کو اللہ کے حکم سے اس کو نیست و نابود کرتا تھا. کل شیء، سب چیزوں کو اللہ کی جانب سے ایسا طوفان آیا، تیز بادل، کہ تدمر، وہ تدمیر کر رہا تھا، برباد کر رہا تھا، نیست و نابود کر رہا تھا. کل شیء، سورج بھی، چاند بھی، ہمالیہ کا پہاڑ بھی، سب کو نابود کر دیا. نہیں، تدمر کل شیء، جو اس قریے میں تھے، جو اس قریے میں تھا. تو یہ بھی یہاں پہ لفظ عام ہے، مراد اس سے خاص ہے. جب یہ پتا چلا میرے عزیزو، تو اب آتے ہیں آیت کی طرف. آیت شریفہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا. یہ کچھ ملائکہ کا قول ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ ہم آپ کو، یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، چھاپ قوم مقدسہ. یہاں پہ اسی آیت پہ مبارکہ کے ذیل میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ بھیجے تھے زمین کے لیے، زمین پر، ابلیس کے ساتھ. ابلیس اس زمانے میں ملائکہ کا ساتھ تھا، ان کو بھیجا تھا زمین پہ. کچھ جن رہتے تھے، ان کو زمین سے بگانے کے لیے، کہ زمین پہ یہ نہ رہیں، اب آسمان میں جائیں، زمین سے بگانے کے لیے. تو ان کے یہ ڈیوٹی جو تھی زمین پہ آنے کے بعد، ان کی ڈیوٹی، ان کی عبادت میں تخفیف کیا گیا تھا. ان پہ جتنے نمازیں عبادت واجب تھی ان ملائکہ کے لیے جو زمین پہ آئے تھے، ان کی عبادت میں تخفیف ہوئی تھی. عبادت میں تخفیف اس لیے ہوئی تھی کہ ان کو ڈیوٹی کیا تھا کہ جنات کو زمین سے ان کو بگایا جائے. ان کی عبادت میں تخفیف ہوئی تھی. وخفت العبادہ، جب ان کو خطاب ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ بدلا منکم ورافعکم منہا، کہ میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا اور آپ لوگوں کو زمین سے ہٹایا جائے گا. تو یہ بات ان پہ گراں گزری کہ اب ہم یہاں پہ فاشتد ذلك علیہم لان العبادة عند رجوع من السماء تكون اثقل علیہم، کیونکہ زمین پہ جب تھے تو ان کو اتنی عبادت ان پہ اتنی زیادہ واجب نہیں تھی. اب اگر زمین سے دوبارہ ہٹ جاتے تو عبادت ان پہ بہت سخت ہوتا، ثقیل عبادت ان پہ واجب ہوتا. تو اس لیے انہوں نے کہا تجعلوا فیہا من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعلته الجن بنو الجان الذين قد طردناهم عن هذه الارض. فرمایا ملائکہ نے عرض کیا کہ بار الہ تو اسی کو، انہی کو دوبارہ یہاں پہ زمین پہ لائے گا. یہاں پہ جن پہلے رہتے تھے، انہوں نے بہت فساد کیا تھا، اب دوبارہ وہ فساد کریں گے زمین پہ، ان کو لائے گا.
تو ان لوگوں نے کہا تھا، یہ سب ملائکہ کا قول نہیں تھا. پھر دوسری روایت ہے کہ کن ملائکہ میں سے بھی سب نے نہیں کہا تھا، صرف 2 ملائکہ تھے جنہوں نے کہا تھا. یہ کتاب علل الشرائع تالیف شیخ الصدوق رحمہ اللہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 402، یہاں پہ حدیث نمبر 3 مروی ہے امام معصوم علیہ السلام سے کہ پوچھا گیا ابتداء طواف کہاں سے شروع ہوا؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلقت کا ارادہ کیا، ملائکہ سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فقال ملکان، صرف 2 فرشتے تھے، 2 فرشتے. کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے، 2 فرشتے تھے. فقال ملکان من الملائکہ، 2 فرشتے تھے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، 2 فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا، جانشین بنائے گا جو یہاں پہ فساد کرے گا. فوقعت الحجاب حجب بینہما وبین اللہ عز وجل، جب ان سے یہ بات صادر ہوئی تو ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب حائل ہوا، حجاب ہوا اللہ کے رحمت سے، اللہ کے خطاب سے، اللہ کے قرب سے وہ محجوب ہو گئے. جب محجوب ہو گئے تو پھر انہوں نے بیت المعمور کے گرد انہوں نے طواف شروع کیا، اور طواف کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. یہ کتاب تفسیر قمی، یہاں پہ جزء اول ملاحظہ فرمائی، یہاں پر صفحہ نمبر 36، یہاں پہ امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام سے روایت ہے. ملاحظہ فرمائیے ان اللہ تبارک و تعالی اراد ان یخلق خلقا بیدہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک ایسے مخلوق اپنے ہاتھ سے بنائے جو آدم علیہ السلام ہے. وذلك بعد ما مضى من الجن والنسناس في الارض 7000 سنہ، اور وہ ان سے یہ اس زمانے کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ جن تھے، نسناس تھے، 7000 سال پہلے یہ زمین پہ ساکن تھے. تو قال للملائکۃ انظروا الى الارض من خلق من الجن والنسناس، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے ملائکہ دیکھو زمین کی طرف کہ زمین میں میرا جن ہے، نسناس ہے، یہاں پہ رہتے ہیں. فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الارض بغير الحق عظم ذلك عليهم وغضبوا وتأسوا على اهل الارض. جب ملائکہ نے زمین کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کیا ہے؟ نسناس ہے، جن ہے، معصیت کر رہے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں، کفر بک رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں. تو وہ بڑے غضب آیا ملائکہ کو، ان کو بہت ان کو افسوس آیا، اور ولم يملكوا غضبهم، ان کو بہت اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رہا. کہا انك انت العزیز القادر الجبار القاہر، یا رب تو عزیز ہے، تو عزیز یعنی کیا؟ تو صاحب پیروزی ہے، تو صاحب فتح ہے، قادر سب پہ تو تیری قدرت ہے، جبار قاہر عظیم الشان ہے. وهذا خلقك الضعيف الذليل يتقلبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويتمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام لا تأسف عليهم ولا تغضب. یہ تیرے تو اتنا، تو قادر، تو خالق زمین و آسمان، تو جبار، تو قاہر، اور یہ تیرے بندے ضعیف، یہ تیرے رزق ہی سے رہ رہے ہیں، اور یہ کفر پہ کفر بڑھتے جا رہے ہیں، اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، عصیان پہ عصیان، طغیان پہ طغیان کر رہے ہیں. کیا حالت ہے ان کی؟ تو کیوں ان سے انتقام نہیں لیتا؟ کیوں ان پہ غضب نہیں کرتا یا اللہ؟ فلما سمع ذلك من الملائکہ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب یہ بات ملائکہ سے صادر ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ملائکہ نے کہا کہ وہی زمین پہ بنائے گا جو فساد کرے گا. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ، تو ملائکہ نے کہا سبحانک تجعل فیہا من یفسد فیہا. ملائکہ نے کہا کہ زمین پہ ابھی کون رہ رہے تھے؟ زمین پہ بھی وہی جو نسناس رہ رہے تھے نا. تو ملائکہ نے کہا کہ ان کو خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرتے ہیں، جو فاسد ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ ملائکہ کا یہ قول اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں تھا، یہ نسناس کی طرف تھا. اور پھر حدیث طویل ہے، اچھی بات ہے عزیزوں. طاہر قادری نے تو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں کہ طاہر قادری جو کہہ رہا ہے، جو قیاس کر رہا ہے ملائکہ کو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ دیکھیں اگر ہمارے کتب میں بھی ملتا ہے اور شیعوں کے کتابوں میں بھی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، تو ملائکہ کو تو بھی خیال آیا تھا، ملائکہ کو بھی یہ خیال آیا تھا. تو یہ بہت غافل ہیں،
اس آیت کی تفسیر سے اور اس آیت کی نکات سے ملائکہ کو علم نہیں تھا کہ اللہ آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے. ملائکہ کو اتنا کہا گیا تھا کہ میں خلیفہ بناؤں گا. ملائکہ کو نہیں معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام جو معصوم ہیں، جو مسجود ملائکہ ان کو خلیفہ بنایا جائے گا. یہ نہیں معلوم تھا. اگر معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے مصطفیٰ ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آدم فاسد، آدم قتل کرے گا. تو یہ تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو تو گالی دیا. یہ تو سب ملائکہ مرتد ہو گئے. یہ تو کسی مسلمان کا قول ہو ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ملائکہ جو شخص معین بالخلافہ ہے اسے جاہل ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے، وہ خود ہیں. اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام منصوص بالنص من جانب اللہ ہیں، یا امیر المؤمنین علیہ السلام جانتے ہیں. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے منصوب ہیں، منصوص ہیں، معین ہیں، وہ اس بات سے پھر جائیں اور اس بات سے توبہ کر لیں اور اللہ کے حکم کے مخالفت کریں. بھی اس بات کی تفصیل آئی. طاہر قادری نے کہا کہ میں اس جملے سے، اس آیت سے بہت سارے مفید اور بہت سارے دقیق نکات اخذ کروں گا، اور جو سلیم متبع لوگ ہیں ان کو بہت فائدہ، ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. تو نکات جو انہوں نے اخذ کیا وہ سب نکات باطل ہیں. اب میں ان کو کچھ نکتے سکھاتا ہوں. طاہر قادری صاحب کے لیے پہلا نکتہ یہ ہے اس آیت شریفہ سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے ملائکہ سے کیا فرمایا؟ اللہ نے ملائکہ سے ہی کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا. جاعل کس کو بولتے ہیں؟ اس میں فاعل کو بولتے ہیں نا. زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ملائکہ مخاطب، اللہ نے ان سے کہا کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں. طاہر قادری سے پہلا سوال، آپ بتائیے طاہر قادری، یہ آیت منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ اگر کہو کہ منسوخ ہے تو منسوخ آیت سے کیوں استدلال کی تم نے؟ جائے گا جو منسوخ ہو چکا ہے اس سے استدلال، اور پھر نسخ کی دلیل لے کے ایک حدیث لے کے آؤ کہ آیت منسوخ ہے. اسلام میں کوئی نہیں ہے، اسلام میں کسی مفسر کا قول نہیں ہے، کسی کا قول نہیں کہ آیت نسخ ہو چکا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم باقی ہے کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. طاہر قادری تم نے کہا کہ میں اس آیت سے بہت دقیق نکات اخذ کروں گا. پہلے اس نکتے کا جواب دو کہ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نسخ نہیں ہو چکا کہ زمین پہ خلیفہ بنانے والا اللہ ہے، تو سقیفہ کے چوروں کو کیا جرأت ہے؟ کسی اور کو کیا جرأت کہ وہ زمین پہ خلیفہ بنائے؟ خلیفہ بنانے والا تو صرف اللہ ہے، اور وہ اس شان سے بناتا ہے. خود آپ نے کہا کہ ملائکہ سب معصوم ہے، یہ خود کہتا ہے کہ ملائکہ سب معصوم ہے، اس بات پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں. حالانکہ ملائکہ کے عصمت پہ اختلاف ہے جماعت عمریہ کو. جماعت عمریہ کو ملائکہ کے عصمت پہ اختلاف ہے. یہ کہہ رہا ہے جماعت ملائکہ معصوم ہے. مان لے ملائکہ معصوم ہے. ملائکہ جو معصوم ہے ان سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا. ہاں تم کہتے ہو کہ ملائکہ خلافت شورا سے ہے. شورا کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ شورا جو ہے مصدر ہے مشورہ کرنے کا. شورا کیا ہے؟ مصدر کا مشورہ کرنے کا، یعنی مشورہ کرنا. خلافت مشورہ کرنے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ کیا ہے کہ ملائکہ جو معصوم ہیں، جو ہوا بھی نہیں ہے، وہ شہوت بھی نہیں ہے، وہ صرف خیر خواہی چاہتے ہیں زمین والوں کی، ان سے بھی مشورہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو کہ خلافت کا جو جعل ہے، خلیفہ کا جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ حکم ابھی تک نسخ نہیں ہوا. پھر لذا اسلام میں جو بھی طائفہ آئے کہیں گے ہم خلیفہ بنائیں گے الیکشن سے، خلیفہ بنائیں گے وراثت سے، خلیفہ بنائیں گے شورا کے ذریعے، کنسلٹیشن کے ذریعے، یہ سب حکم الہی کے خلاف ہے، آیت قرآنی کے خلاف. ٹھیک ہے نا. دوسری بات، جو شورا کا طریقہ کار آپ نے لایا ہے، وہ شورا جب اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جو معصوم ہیں ان کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، تو یہ شورا مسئلہ امامت میں شورا ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا حکم میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس مسئلے پہ، مسئلہ خلافت ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے چاہنے والے بہت ہیں، اس میں طمع کرنے والے بہت ہیں. وہ ملائکہ جن میں کوئی شہوت ہی نہیں ہے، وہ ملائکہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے، وہ ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں، انہوں نے بھی چاہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. مقام اتنا بلند ہے، مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ کا جانشین، اللہ کے جانشین، ہاں اللہ کو اپنا خلیفہ اتنا پیارا ہے، قرب الہی اتنی عظیم ہے اس مقام پر کہ وہ ملائکہ کو بھی اس کی تمنا رہی کہ ہمیں بھی خلیفہ اگر بنایا جائے. تو جب
مقام ایسا ہے کہ اس پہ رغبت جو ہے ملائکت کر سکتے ہیں. اب انسان بنی آدم تو وہ دوسروں کو مار ڈالتا ہے نا حکومت کے لیے, خلافت کے لیے. دنیائی مقام کے لیے بھائی بھائی کا قتل کرنا, بیٹا باپ کو قتل کرنا, اپنے دوسروں کو قتل, یہ تو کوئی عام سی بات ہے, مسلمانوں کی تاریخ ہے. یاد رکھیے عزیزو کہ خلافت ایک مقام ایسا کہ اس میں رغبت سب کرتے ہیں, طمع سب کا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود طاہر قادری کہتا ہے کہ یہ سب مخالف, سب خلافات اور سب نزاعات کا جڑ کیا ہے, مسئلہ خلافت ہے. تو اللہ اس زمانے میں جب زمین میں کوئی بشر ہے ہی نہیں ہے, کوئی انسان ہی نہیں ہے, اس زمانے میں سب سے پہلے آسمان والوں کے لیے نص کرتا ہے, بیان کرتا ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں, زمین پہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں. واضح روشن الفاظ میں کہتا ہے. ملائکہ کہتا ہے ہمیں بنایا جائے, ٹھیک ہے نا, کچھ ملائکہ نے کہا ہو یا سب ملائکہ نے کہا کہ ہم اسے بھی اس بحث کو چھوڑ دیں, ہمیں بنایا جائے. کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. پھر آدم علیہ السلام کو اسماء سکھایا, پھر فرمایا کہ ملائکہ سے کہ تم اسماء کا جواب دے دو, اسماء بتاؤ. اسماء نہیں آتا ان کو وہ شرمزدہ ہو گئے. تو پھر فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو پتہ یہ چلا عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو نص کے ذریعے تعین فرمایا. کیوں؟ مقام بلند ہے, سب اس میں رغبت رکھتے ہیں. حالانکہ آدم علیہ السلام زمین والوں کے لیے خلیفہ ہے, جاعل فی الارض خلیفہ, لیکن اعلان یہاں عمومی کیا جا رہا ہے آسمان والوں تک. اور جب زمین میں لوگ آئیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھے گی, تو حضرت آدم علیہ السلام, ان کو تو پتا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں. ان کو آدم علیہ السلام کے معجزات دیکھیں گے, آدم علیہ السلام کے کرامات دیکھیں گے, ان کو تو پتا چل جائے گا. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو کہ خلافت جو ہے نص سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی. تو اس امت میں بھی خود طاہر قادری کے پہلے تقریر آپ نے سنا, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ عالم اسلام میں سب اختلافات کا جڑ, ان کا اساس, ان کا آغاز, ان کا شروع کہاں سے؟ مسئلہ خلافت سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ کی سنت اس وقت بھی یہی ہے, اللہ کی سنت یہی ہے کہ خلافت نص سے ہو. تو یہاں پہ بھی نص سے ہونی چاہیے, یہاں پر بھی نص سے ہونی چاہیے. اور اس اہم مسئلے میں آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص ہے ہی نہیں, کسی کو تعین ہی نہیں کیا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کو جب پتہ ہے کسی امت اسلامیہ میں مسئلہ خلافت پہ اختلافات ہوں گی, جیسے آدم علیہ السلام کو نص سے خلیفہ بنائے, اس امت پہ بھی کسی کو نص سے خلیفہ بنائے نا, نص سے خلیفہ بنائے تاکہ سب کو پتہ چلے. اب نص کے باوجود کچھ لوگ مخالفت کریں گے, ضرور کریں گے. پرانے زمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر لوگوں نے اختلاف کیا. ہاں, نص کے باوجود کچھ لوگ اختلاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو, جس نے اتنے سال عبادت کیا تھا, کئی ہزار سال اس نے عبادت کیا تھا, اس نے آدم علیہ السلام کے سے حسد کرتے ہوئے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, تو اس کو کیا مردود کیا, ملعون کیا قیامت تک. تو پتہ یہ چلا کہ نص کی جو مخالفت کرے اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ مردود ہوتا ہے, چاہے گزشتہ اس کا کتنا ہی پاک ہی کیوں نہ ہو, ہزاروں سالوں کی عبادت ہی کیوں نہ ہو, گزشتہ اس کا ہزاروں سالوں کی عبادت ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ اس امت میں جنہوں نے نص کی مخالفت کی ہے ان کا سابقہ تو ہمیں معلوم ہے, نہ ہزاروں سال کی عبادت ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے.